کہانی ہے حجاج بن یوسف کی۔ سنو اے سپاہیوں، میرا حکم ہے کہ کوفے کی سرزمین پر جو بھی میرے خلاف سر اٹھائے، چاہے عالم ہو یا عامی، سب کو نیست و نابود کیا جائے۔ حجاج بن یوسف وہ ظالم بادشاہ ہے جس کے دور میں 1,20,000 لوگ بے گناہ مارے گئے۔ تم نے میرا حکم سنا، شہر کے 1,20,000 نافرمان، چاہے عالم ہوں، تابعین ہوں یا عام لوگ، سب کو صبح تک ختم کر دو، کوئی بچ نہ پائے۔ ابراہیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کی سفر کے لیے جب کشتی پر سوار ہوئے تو وہاں کشتی میں حجاج بن یوسف بھی موجود تھا۔ لبیک یا ربنا لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا۔ حج کی اس سفر میں ہم حجاج بن یوسف کے ساتھ کشتی میں چلتے چلتے یہاں تک کہ بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ بیٹا دیکھو، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ حجاج بن یوسف ننگے سر ننگے پاؤں کعبہ کی غلاف سے چمٹا ہاتھ اٹھائے رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، انت وانا انا من اعتاد على الذنوب وانت من اعتدت المغفرة فاغفر لي ذنوبي كلها وارحمني برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تو میری والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو زمین کی بادشاہ کو کیسے آسمان کی بادشاہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہے۔ بیٹا دیکھو، زمین کے بادشاہ کو کیسے آسمان کے بادشاہ کے سامنے گڑگڑا کر روتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یقین جانو اصل بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ ہم بھی اکثر اپنی زندگی میں طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، جیسے اللہ کی نافرمانی کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری وغیرہ، یا پھر کسی شخص کی دل آزاری کرنا، کسی شخص کو تکلیف دینا۔ اور گناہ ہم صرف اس آسرے پہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں گے، لیکن ہم اس بات سے ناشنا ہیں کہ اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے سے صرف وہی گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، یعنی اور جو معاملات ہم نے بندوں کے ساتھ کی ہے ان کا ہمیں ان بندوں سے معافی لینا پڑے گا۔ اس لیے انسانوں سے معاملات کرتے وقت ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔